السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز پہ سیلیبریٹنگ ریئل لائف ہیروز آف پاکستان، اور میں ہوں ثنا ظفر۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہمارے ملک کے لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور ہیرو نے آج ہمیں USA سے جوائن کیا ہے، جو یہ کام بہت محنت سے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ملک کے دور دراز کے علاقوں میں، رورل ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں جو بچے ایجوکیشن سے محروم ہیں ان تک ایجوکیشن پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد۔ السلام علیکم ڈاکٹر شاہد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ Thank you for having me here. Thanks, Sana. ڈاکٹر شاہد ایک فاؤنڈر ہیں بیسکلی تکمیل آرگنائزیشن کے۔ ہم ان کے اس کاز کے بارے میں، اس آرگنائزیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے آج۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچر ہیں، سوشل انٹرپرینیور ہیں، اسٹیم ایجوکیشنسٹ ہیں اینڈ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں۔ آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے کس طرح یہ پاسبل کر رہے ہیں کہ وہ بچے جن کو ایجوکیشن تک رسائی حاصل نہیں ہے، وہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، زندگیوں میں کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے اس کی ساری ڈیٹیل جانیں گے۔ آج ہمیں زینب نے بھی جوائن کرنا تھا کینیڈا سے، بٹ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر سکیں، جو کہ ان کے ساتھ کو فاؤنڈر ہیں، اور وہ بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے لیے اور سوشل انٹرپرائزز کے لیے کام کرنے کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں۔ تو ڈاکٹر شاہد، ایک دفعہ پھر آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے یہیں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس کاز کے بارے میں کیسے سوچا، آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ یہ پاسبل ہے کہ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ پہنچ سکتے ہیں ان بچوں تک؟ Thank you so much, Sana, for having me here. آپ کا جو کوشچن ہے، یہ خیال کیسے آیا، تو جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میرا بیک گراؤنڈ ریسرچ کا ہے۔ جب میں PhD کی ریسرچ کر رہا تھا، تو ریسرچ میں موسٹ آف دا ٹائم آپ کو ان سالو پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے، جو کہ پہلے کبھی سالو نہیں ہوئے ہوتے۔ تو وہ جو میری ٹریننگ ساری ہوئی ریسرچ کے اندر، اور ریسرچ ختم ہوگی، PhD مکمل ہوگی، پھر پوسٹ ڈاک میں چلے گئے، پھر ریسرچ میں چلے گئے، پھر کینسر ریسرچ شروع کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ہم کون سے ایسے پاکستان کے پرابلم ہیں جس کو ہم حل کر سکتے ہیں، اور جو کہ سالو ابھی نہیں ہوئے۔ تو چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن میں ہے اور ریسرچ میں ہے، تو جب میں نے ایجوکیشن کے اوپر نظر ڈالنا شروع کی، تو پھر اس وقت یہ وائب بہت، یہ 2013-14 کی بات ہے کہ یہ آواز آنا شروع ہوگی کہ پاکستان میں 2-2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول سسٹم ہیں، تو لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اوپر جب ہم نے تھوڑا سا میں نے ڈگ ڈاؤن کیا، تو سمجھ آئی کہ یہ جو 2.5 کروڑ بچے ہیں، ان میں سے 1 کروڑ کے بچے، 1 کروڑ ایسے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے ایجوکیشن کی، انٹرنیٹ نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، اور اسکول بھی نہیں ہے۔ تو وہاں سے پھر ایک بینگ اے ریسرچ سائنٹسٹ میرے ذہن میں، اچھا یار، یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ایک ہے، بڑی ہی ریفائن ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ ڈسکنیکٹڈ ہے دنیا سے، انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے، اسکول بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اب تعلیم کیسے دینی ہے۔ تو اس پرابلم کو جو میں نے پک کیا، تو پھر اس کے اوپر جتنا جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہوا تھا زندگی میں پیدائش سے لے کے اب تک، وہ ساری انفارمیشن، ساری ٹیکنالوجی، سارے نالج کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ڈالا، دیکھا اب اس پرابلم کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں۔ تو پھر بات تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، جیسے جیسے آپ سوچتے ہیں، اپنا نیورل نیٹ ورک کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، پرابلم سالونگ کی طرف جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بھی دیتا ہے، پھر وہ ہمیں راستے ملنے شروع ہو گئے کہ یو کین ڈو دس، یو کین ڈو دس، یو کین ڈو دس، پھر آپ نے ڈاٹ کنیکٹ کیے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی گاٹ دا جاب ڈن الحمدللہ ایٹ ون پوائنٹ۔ ماشاء اللہ، بہت ہارٹ وارمنگ سٹوری ہے یہ، بیکاز یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ سوچنے میں جو چیز جتنی ہی ناممکن لگتی ہو، نیت سے، پیشن سے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے ضرور نکالتا ہے۔ پلیز ہمیں تھوڑی سی تفصیل میں بتائیے گا کہ تکمیل آرگنائزیشن ایکچولی ہے کیا، آپ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، کیسے پہنچ رہے ہیں ان بچوں تک؟ اچھا، تکمیل جو ہے ٹیچ اے کڈ میک انڈیویجول لائف، TAKMIL، تکمیل کا مطلب پھر وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی چیز کو بھی مکمل کرنا ہے تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس چیز کی تکمیل ہوگی۔ تو اس کو پہلے تو تھوڑی سی میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ فلسافیکل اس کے پیچھے کیا موٹیو کیا ہے۔ ضرور۔ کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا تھی، پڑھائی پڑھو۔ اگر ہیلتھ یا پاورٹی یا کوئی اور امپورٹنٹ چیز ہوتی تو وہی بھی اسی کے اوپر آتی، لیکن اقرا پہ آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔
جب تعلیم کی طرف نظر ڈالی تو پھر سمجھ آئی کہ پاکستان کے اندر 2.5-3 کروڑ بچہ ہے جس ملک میں جس ملک جو بنا ہی نبی اور اللہ کے نام کے ہے اس میں 2.5-3 کروڑ بچہ اللہ اور نبی کا نام لکھ ہی نہیں سکتا. ہاؤ کم 21st سینچری میں ہم رہ رہے ہیں 2.5-3 کروڑ بچہ وہ اللہ اور نبی کا نام پڑھ ہی نہیں سکتا, لکھ ہی نہیں سکتا. مطلب یہ کوئی ایکسیپٹیبل چیز نہیں. پھر آپ آ جائیں کہ علامہ نے خواب دیکھا, خواب کے بعد قائد نے اس کی تعبیر دیکھی, لیکن خواب اور تعبیر اس وقت تک نہیں ہوگی جتنی دیر تک اس کی تکمیل نہیں ہوگی, اور تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہم اقرا کی طرف جائیں گے. تو یہ لوپ پھر ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی کہ اقرا سے شروع ہوا, پھر خواب بنا, پھر تعبیر بنی, پھر اس کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب دوبارہ ہم اس اقرا کی طرف پہنچیں گے. اور وہاں سے پھر ہم نے سٹارٹ کیا کہ لیٹس ڈو اٹ, کہ یہ ہے کیا, تکمیل ہے کیا, اس کو کس طرح ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ, اپنے علامہ اقبال کے ساتھ, قائد پاکستان کے ساتھ, اور کس طرح ان بچوں کو, وہ والا بچہ جو ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوا ہے, جو کہ انویزیبل سول ہے, جس کو جو دنیا میں جس پاکستان میں اس کو کوئی نہیں جانتا, کس طرح ہم اس بچے کو ہم تعلیم دے سکتے ہیں. اس بیسک موٹیویشن کو لے کر جب ہم بیٹھے, پھر ہم نے سوچنا شروع کیا, تو پھر ہم نے ٹیکنالوجی پوری ڈیولپ کی اس کی کہ اگر جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اگر الیکٹریسٹی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں, اگر کانٹینٹ ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ساری ٹیکنالوجیز کو ہم نے جب کنیکٹ کیا تو پھر ہماری ایک تکمیل ہوئی, اقرا, خواب سے, تعبیر سے, پھر وہ پورا ایک باکس بنا, ہمارا ایجوکیشنل باکس بنا, جس کے اوپر ہم ریموٹ ایریا کے اندر جا کے, یہ ہمارا ایک ڈیوائس ہے, اس کے اوپر سارا ہم نے کانٹینٹ ڈال دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ چھوٹا سا ہم نے انٹرنیٹ پروجیکٹر لگا دیا ہوا ہے, سولر پینل کے ساتھ اس کو پاور اپ کر دیا, تو ڈیلیوری ہم نے کر دی. اب آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بریک اینڈ مارٹر کی ضرورت نہیں ہے, آپ چلے گئے, آپ نے کانٹینٹ ڈیلیور کر دیا. دوسرا کوشچن تھا, جب آپ نے کانٹینٹ ڈیلیور کر دیا تو اب آپ نے بچوں کو اسیس کس طرح کرنا, ہم نے اپلیکیشن بنا دی. وہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ لاگ ان کرتا ہے, لوکل وائی فائی کے ذریعے اس کے ساتھ لاگ ان کرتا ہے, اسیسمنٹ لیتا ہے. تیسرا تھا کہ اب ٹیچر کو کیسے مینج کریں گے, ٹیچر کی اپلیکیشن بنا دی ہم نے, وہ بھی ٹیچر اس کو ایکسیس کرتا ہے لوکل وائی فائی کے ذریعے, اور اس کو ایکسیس کر کے اپنا اسٹوڈنٹ کو رجسٹر کر دیتا ہے. پھر اس ڈیوائس کو ہم کسی ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں موبائل سگنل مل جائے یا انٹرنیٹ مل جائے. اس سے پھر ڈیٹا ہم پش کرتے ہیں, کلاؤڈ پہ آ جاتا ہے. جب کلاؤڈ پہ آ جاتا ہے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے سارا اس کو پھر ہم مینج کر لیتے ہیں. اب الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کریں, 26 اسکول ہم رن کر رہے ہیں پاکستان میں. پچھلے 6 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, 1000 بچہ ہے ٹوٹل, ہم 3500 بچوں کو ہم تعلیم دے چکے ہیں, اور اگست میں انشاءاللہ ہم 20 مور اسکول اس کے اوپر ہم ایڈ کر رہے ہیں. دا بیوٹی آف دس پروگرام یہ ہے کہ یہ والے بچے جو ہیں, یہ دے آلریڈی مس دا اسکول بس. یہ اسکول, یہ کیونکہ یہ 5 6 7 8 15 سال کی ایج کے ہیں, وہاں پہ اسکول ہے ہی نہیں ہے. اب ان کو کس طرح ہم نے کروانا ہے, تو اس کے اوپر ایک ویری ویل ریسرچ تھاٹ تھی کہ ہم نے یہ پھر کیا کہ ہم نے 5 سال کا کریکولم اس کو 1 سال کے اندر سکویز کیا, اور 1 سال کے اندر ہم نے بچوں کو دھکا دے کے 5th گریڈ کروا دیا. سال کے اندر ہم نے ان کو ریپیٹیشن اس کو ایکسلریٹڈ پروگرام کے ذریعے پرائمری کرواتے ہیں, پھر 1.5 سال کے اندر ہم ان کو مڈل کرواتے ہیں, اور اس وقت بچے اپنی ایج کے حساب سے ہو چکے تھے. اگر 13 سال کا بچہ ہے تو وہ مڈل میں ہونا چاہیے, تو وہ ہم نے اس کو کیچ اپ کروا دیا ہے. اب وہ جو بچہ اگر کوئی فارمل اسکول میں جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, اگر نہیں جانا چاہتا, اگر اسکول ہی نہیں, تو پھر ہم اس کو آگے کی طرف ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ زبردست آپ کی اپروچ ہے, اور آپ نے بڑا اچھا سولوشن بھی ڈھونڈا ہے یہ سب کچھ کرنے میں. مجھے بتائیے گا کون سے ایریاز کور کیے ہیں آپ نے پاکستان میں, رورل ایریاز, ریموٹ ایریاز میں, کون سے پروونس وائز آپ کر رہے ہیں, ان کو کیسے ریچ کر رہے ہیں؟ جی, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہماری پرابلم سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, تو پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پر ہم بالکل بیسٹ فٹ ہوتے ہیں. تو ہم پنجاب میں کے پی کے, بلوچستان, فاٹا میں سب جگہوں پہ موجود ہیں. ہم ایسی جگہوں پہ موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, یعنی کہ اس گاؤں کی ٹوٹل پاپولیشن ہی 300-400 لوگ ہیں, اور اس کے اندر 20-25 بچے ہمیں مل جاتے ہیں. تو چونکہ ہم بڑے شہروں میں نہیں ہیں, اگر فار ایگزامپل اگر اسلام آباد, کراچی میں بہت سارے بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, تو وہیں پہ ہم کنسنٹریٹ کریں, لیکن وہاں کے پرابلم ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بچہ اسکول کیوں نہیں جا رہا ہے. تو ہم نے پھر اپنے آپ کو اسپریڈ آؤٹ کیا. ایک تو ہم ماڈل کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, ریجن کے حساب سے, کلچر کے حساب سے, لینگویج کے حساب سے,
ریلیجن کے حساب سے ہر ماڈل جو ہے نا ہر جگہ وہ اس کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. کہیں پہ ہم بچیوں کو علیحدہ اسکول بنائے ہوئے ہیں, کہیں پہ پشتون ہیں, کہیں پہ سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پنجابی ہیں, اور لینگویج کے تو ہم نے اس کو اسی طرح ٹیلر کیا ہوا ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم پاکستان کی ساری جگہوں پہ موجود ہوں. تو ہم نے الحمدللہ اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے ساری جگہوں پہ. اب یہ ہمارا پاکستان کے اندر چل رہا ہے. اچھا, یعنی آپ سب پروونسز میں کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ وہیں ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیے گا آپ کی ٹیم کے بارے میں. جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیچرز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ لوکل ٹیچرز ہیں ان کو آپ نے ساتھ انوالو کیا, پلس آپ آف کورس US میں بیٹھے ہیں اس ساری چیز کی ایگزیکیوشن کے لیے, ڈسٹریبیوشن کے لیے, ان ریجنس تک یہ سب پہنچانا. ٹیم کے بارے میں بتائیے گا, کون کون لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور کہ کیسے پاسبل ہو رہا ہے؟ جی, اس میں اس طرح ہے کہ ہمارے تقریباً 70 کے قریب ٹیچرز ہیں. اچھا. یہ وہ ٹیچر ہیں جو کہ اس گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ایک 4 سدہ کا چھوٹا سا گاؤں لیں, یہاں پہ 400 کی آبادی ہے, 25 بچے ہیں, وہ ٹیچر جو ہے وہ ہماری بیٹی جو ہے وہیں پہ بلونگ کرتی ہے. اسی کو ہم نے لیا, اسی کو ہم نے ٹرین کیا, اسی کو ٹیکنالوجی کے اوپر ٹیچنگ میتھڈالوجی, وہ ٹیچر نہیں, وہ فیسیلیٹیٹر ہے, اسی کو ہم نے ٹرین کیا اور وہ کام کریے. اب وہ جو ٹیچر ہے یا فیسیلیٹیٹر ہے, اس کے اوپر ہم نے ایک کوآرڈینیٹر ہے جو کوآرڈینیٹ اس کے ساتھ روز آنا کرتا ہے ڈیلی. ٹھیک ہے, اور واٹس ایپ کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, ٹیکسٹ میسج کے ذریعے وہ ہمیں انفارمیشن آتی رہتی ہے. وہ جو کوآرڈینیٹر ہے, پھر ہماری ایک کور ٹیم ہے, آپریشنل ٹیم, جو کہ اسلام آباد میں ہے لیکن ہے وہ آن لائن سارا, ان کو پھر وہ رپورٹ کرتی ہے. وہ جو پھر 10-12 لوگوں کی کور ٹیم ہے, پھر ہم روزانہ ایک سٹینڈ اپ کال ہوتی ہے ہماری, میری اور زینب جو میری کو فاؤنڈر ہے کیلگری میں. روزانہ صبح US کے 8 بجے سٹینڈ اپ کال ہوتی ہے, پاکستان میں 5 بجے ہوتے ہیں. وہ ساری میری 12 لوگوں کی ٹیم آ جاتی ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے, پھر روزانہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, وہاں سے جو بھی ہم نے ماڈیفکیشن کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہیرارکی کس طرح بنتی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ ہیں, پاکستان میں 12 لوگوں کی کور ٹیم ہے جو کہ آن لائن ہمارے پاس ہیں. وہ 12 لوگ جو ہیں پھر 4 کوآرڈینیٹر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, 4 کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ 70 ٹیچرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اس طرح ساری انفارمیشن فلو ہوتی ہے, اور ایچ اینڈ ایوری سنگل ڈے, ایچ اینڈ ایوری منٹ جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. وہ ویب کے ذریعے ہو رہا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا ہے, ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہوتا ہے. اور پھر ہم نے ایک ویری کمپریہنسو مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہوا ہے. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ اتنی دور بیٹھ کے آپ 26 اسکول کو مانیٹر کریں. وہ ہم نے ویری کمپریہنسو مانیٹر ایویلیوشن سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, بہت زبردست ہے. آپ کے ساتھ آپ کو ایسے لوگ بھی مل گئے جو اس نیک کام میں آپ کی مدد کر رہے ہیں آگے لے جانے میں, اور مور پاور ٹو یو. تھوڑا سا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آنیسٹلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے ایریاز کے, ایسے ریموٹ رورل ایریاز کے جہاں پہ ایجوکیشن اس لیے بھی ممکن نہیں ہے ابھی تک کیونکہ وہاں لائٹ ہی نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, یہاں انٹرنیٹ پاسبل نہیں ہے, تو یہ تھوڑا سا ان ریئلسٹک یا بہت ٹو فار فیچ ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن ماشاءاللہ یو آر میکنگ اٹ پاسبل. ایسے علاقوں میں جا کے کیا پیرنٹس کو کنونس کرنا یا بچوں کو کنونس کرنا, کیا یہ کوئی پرابلم ہے, کوئی چیلنج ہے, آپ کو کوئی پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, کوئی اویئرنیس کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جنرلی آف کورس جیسے ایجوکیشن آئی ہی نہیں, ان پیرنٹس کو آپ اس طرح نہیں سمجھا سکتے کہ بچوں کو آپ کھیتوں میں نہ بھیجیں فار ایگزامپل, یا جس چیز میں بھی آپ کی ہیلپ کریں وہ نہ کریں, یہ بیٹھ کے پڑھیں. ان کو اس چیز پہ کنونس کر لینا کہ نہیں آپ بیٹھیں, یہ ڈیوائسز یوز کریں, آپ کے پاس ٹیچر ہیں, فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں؟ جی, اٹس ویری گڈ کوشچن, اور یہ کوشچن ہمیں اکثر یہ کیا جاتا ہے, لیکن جو لوگ ہمیں یہ کوشچن کرتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بڑے شہروں میں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, جہاں پہ بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہے, یا ڈرگس میں انوالو ہیں, یا کھیتی باڑی تو ہر بڑی دور کی بات ہے, آپ کے گھروں میں بچہ بوٹ پالش کر رہا ہے, کھانا بنا رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ آڈینس وہ نہیں ہے, ہماری اچھا, ٹارگٹ آڈینس وہ نہیں ہے. ٹھیک. ہم نے ایک لیس ریزسٹنس پیتھ لیا ہے جہاں پہ ہمیں منیمم ریزسٹنس ملے. لاہور, میرا تعلق لاہور سے, لاہور کے اندر ہمیں بہت ریزسٹنس مل سکتی ہے, یہ ملی ہے کہ وہ بچے نہیں آنا چاہتے, پیرنٹس نہیں بھیجنا چاہتے, وہ بچے کام کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم کیوں اپنے بچوں کو, ہم پیسے کما رہے ہیں ایوننگ مارننگ وغیرہ. جہاں پر ہم جا رہے ہیں, دیکھیں, تھنک اباؤٹ اٹ, کہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر ایجوکیشن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے, اور بچہ چائلڈ لیبر میں بھی انوالو نہیں ہے. ہی از ڈوئنگ نتھنگ, وہ ویسے ہی گرو اپ ہو رہا ہے, وہ ویسے ہی گرو اپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی چائلڈ لیبر بھی ہوتی ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کوئی بیگنگ بھی ہوتی ہے, کوئی بھیک بھی مانگنا ہے, اس کو تو کچھ نہیں پتا. وہ صبح اٹھتا ہے, وہ
چپل اس کی پاؤں میں ہے، شرٹ ہے، وہ ایسے ہی اپنے گاؤں میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ان لوگوں کو کنونس کرنا ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے، کیونکہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو پیسے نہیں دینے ہیں، شوز بھی ہم بکس بھی ہم دیں گے، اسٹیشن بھی ہم دیں گے، ٹیچر بھی ہم، سب کچھ آپ کو صرف 2 گھنٹے ہمیں دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 گھنٹے آپ پہنچا دیں. ہمارے 3 مہینے کا ایک ریکروٹمنٹ پروسیس ہے، یہ جو ابھی اگست میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، 3 مہینے کا ریکروٹمنٹ پروسیس. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ جو کمیونٹی ہمارے ساتھ آ رہی ہے، جو بچے آ رہے ہیں، وہ ریئلی دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا. وہ 3 مہینے ہم ان کے ساتھ ان کنیکشن رہتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں سسٹم، کیونکہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نا. مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہے. مائنڈ سیٹ یہ ان کو بتانا ہے کہ اچھا یار تعلیم کچھ چیز ہے، آپ کو 1-2 گھنٹے کے لیے بچوں کو بھیجنا ہے، ایک روٹین میں بچوں کو بھیجنا ہے، یہ کرنا، وہ اس کے اوپر ہمارا ٹائم لگتا ہے. 3 مہینے کے بعد جب ہم ریئل ورک شروع کرتے ہیں تو پھر ہماری 10% ایفرٹ رہ جاتی ہے، کیونکہ آلریڈی وہ ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ ٹرانسفارم ہو چکا ہوتا ہے، اس لوپ میں آ چکے ہوتے ہیں. تو وہ 3 مہینے ہمارے لیے جو ہے نا وہ کافی ریگرس ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ہاں کچھ جگہوں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں ایشو ہوئے جہاں پر ان کے یہ ایشوز تھے کہ بھئی ہم نے تعلیم نہیں دی، تم لوگ پتہ نہیں کیا پڑھا رہے. پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے ان کو کتابیں دکھائیں، بھئی یہ دیکھیں اس کتاب دیکھنے، اس کے اندر کیا ہم نے کیا ہے. پھر وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں بچہ بھیجنا، پھر انہوں نے اپنے بچے بھی بھیجنے شروع کر دیے. تو وہ الحمدللہ لائک آئی سیڈ بیفور کہ ہم ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پر پہلی دفعہ ان کو بھائی لٹرلی یہ پہلی دفعہ انہوں نے پینسل دیکھی ہے کہ پینسل کیا ہوتی ہے، یہ پہلی دفعہ اس نے کتاب دیکھی ہے کہ کتاب کیا ہوتی ہے. اور ٹیچر جو ہے انہوں نے کبھی زندگی میں سیل فون دیکھا ہی نہیں تھا. اس کو پتہ ہے اب وہ ٹیچر نہ صرف سیل فون دیکھ رہے ہیں، وہ ورڈ اس کو ہم نے ٹریننگ دے دی، ورڈ ڈاکومنٹ کی دے دی، واٹس ایپ کی دے دی، پاور پوائنٹ کی دے دی، ہم نے کلاؤڈ کی دے. اب وہ ٹیچر بالکل آپ کی طرح وہاں پہ مینج کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا. تو بچے الحمدللہ، بچوں کو ہم نے، آپ یہ دیکھو کہ یہ والے بچے جو کبھی بھی اسکول نہیں گئے تھے، ان بچوں کی سال کی ٹریننگ کے بعد ہم نے ان کو سٹیم ایجوکیشن کا پروگرام کرایا، جو کہ میں نے جان ہاپکن میں ہائی اسکول کے بچوں کو کروایا. وہ والا پروگرام میں نے بچوں کو سٹیم ایجوکیشن کا میں نے 5th گریڈ کو کروا دیا. اب ہم ان کو سائنس میلے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اب ہم ان کو ڈیٹا سائنس کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اب ہم ان کو سوشل ایموشنل لرننگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور کمپیوٹر کوڈنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں. بچے کے مائنڈ کو ہم نے ریفائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم نے ٹرین اس طرح کر دیا کہ اب وہ انسالو پرابلمس، اب اس کا نیورل نیٹ ورک ٹرین ہو گیا ہے کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہے، سیکھنی ہے. وہی چیز جو آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے کسی بھی انسان کا برین پہلے 5 سال میں ڈیولپ ہوتا ہے، 80% 90%، اگلا جو 80-90% ہے وہ اگلے 5 سال میں ہوتا ہے. تو ہم نے وہ والا کیپچر کیا ہے، وہ کانسیپٹ کہ جب برین ڈیولپ ہو رہا ہے نا اسی کے اندر بچے کو جو ہے نا وہ ہم کروا دیں. یہ جو میتھ ہے کہ بچہ 1st سے 5th گریڈ تک 5 سال میں کرتا ہے، جو 400 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہم نے بریک کر دیا ہے. آپ 5 سال نہیں کر سکتے، آپ 1 سال میں بھی کروا سکتے. اینڈ وی پرووڈ اٹ. ڈیٹا ہمارے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے ود نمبرز، اینڈ وی پرووڈ کہ وی کین ڈو اٹ. ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے، اور میرے خیال سے سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ شاید ایک پرٹیکولر اسپیکٹ جو آنیسٹلی میں جرمنی میں بیٹھی ہوں، آپ US میں بیٹھے ہیں، ہم نہیں سوچتے اس بارے میں. ہم جب رورل ایریاز کی بات کریں، جیسے آپ نے بتایا، ایسے بچے جنہوں نے کبھی پین نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی کاپی نہیں دیکھی، ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کتنی زیادہ ہیومن ریسورس ویسٹ ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے مطلب جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ اپنی اگلی نسل کے لیے کیا انہیں موٹیویٹ کریں گے. اور یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ ہاں کس کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، کیا پیشن ہے، وہ سیلف اسٹیم تک تو ہم بہت بعد میں جائیں گے. لیکن جہاں یہ چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، آپ وہاں تک پہنچے ہیں اور آپ نے اس ہیومن ریسورس کو ٹچ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف یو فار دس، دس امیزنگ ایفرٹ. ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے یہ. تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ بڑا آبجیکٹیولی آپ چل رہے ہیں، ہر چیز جو ہے پراپرلی مانیٹرڈ اینڈ ایوری تھنگ. اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا فیوچر پلانس ہیں؟ کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوگا آپ نے؟ دیکھیں جی ثنا، یہ پرابلم جو ہے نا یہ ایک کریڈٹ کارڈ کی طرح ہے جس کا انٹرسٹ ریٹ 50-60% ہے. اگر آپ نے $100 کریڈٹ کارڈ پہ خرچ کیا ہے، تو اگر آپ نے $15 پے کیا ہے تو اس کے اوپر 50-60% دوبارہ انٹرسٹ لگ کے آپ پہ آ گیا. اگر ہم 100 بچے کو ٹرین کرتے ہیں تو پھر بعد میں 25-30 دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں نا وہاں پہ، پھر ان کو کرنا، پھر وہ پھر تو اس کا ہم نے نظام اس طرح کا ہم کر رہے ہیں کہ یہ 0% پہ ہو، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس گاؤں کے اندر اس کو تعلیم ملے. اب وہ آؤٹ آف اسکول میں نہ آئے.
اس کو تعلیم ملے, کیونکہ اٹ جسٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ میں 25 بچوں کو اٹھایا پڑھا دیا, جب ہم نکل کے 25 وہاں پہ پھر آ گئے ہیں, وہ پھر وہ وش سائیکل وہ مکمل نہیں آپ کا ہوگا. اچھا, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم پلان ہے, شارٹ ٹرم پلان یہ ہے کہ ہم اگلے سال جو ہے 2023 میں ہم نے 10,000 بچوں کو ہم نے تعلیم دینی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے پاس 2500 بچے ہیں, ہم نے 10,000 بچوں کو دی, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. بائی ایئر 2025 ہم نے 1 ملین بچوں کو تعلیم دینی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر ہمارا کام ہے. لیکن جو بگر پکچر ہے, جو میں اکیلا نہیں کروں گا, وہ آپ نہیں کریں گی, وہ پورا پاکستان مل کے کرے گا. پوری پاکستانی کمیونٹی جو یورپ, امریکہ, کینیڈا میں رہ رہی ہے وہ کرے گی. جو پاکستان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ جو گورنمنٹ کے ساتھ, نان پروفٹ لوگوں کے ساتھ مل کے کریں گے. بگر پکچر یہ ہے کہ بائی ایئر 2047 جب پاکستان اپنی 100ویں سالگرہ منا رہا ہو, آپ ہوں یا نہ میں نہ, لیکن کوئی بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. جو آپ کر رہی ہیں اسی میں رہ کے آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. جو میں کر رہا ہوں اسی نے اپنا حصہ ڈالنا. جو ایک رکشہ چلا رہا ہے اس نے رکشہ چلاتے ہوئے ہی اپنا حصہ ڈالنا ہے. جو بھی کر رہا ہے وہ حصہ ڈالیں گے, تو پھر بائی ایئر 2047 جب پاکستان 100ویں سالگرہ منا رہا ہوگا, انشاءاللہ تعالی ہم یہ کہہ سکیں گے اب پاکستان کے اندر کوئی بھی بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہے. بگر پکچر ہے, بڑی ویژن ہے. اٹس ویری کیا اس کو بولتے ہیں, اگر اسی میرا ورڈ میرے ذہن میں آ رہا, لیکن یہ ایک بہت لانگ شاٹ ہے. لیکن لانگ شاٹ جو ہے اس کو اسی وقت مکمل ہوگی جب آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے. اور ہمارا جو روڈ میپ ہے پچھلے 6 سال کا, اس روڈ میپ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس گول کو ہم اچیو کر لیں گے اگر ہم ہماری کمٹمنٹ رہتی ہے, اگر ہماری ڈیڈیکیشن رہتی ہے, اگر ہماری وہ موٹیویشن رہتی ہے لوگوں کو ساتھ ملا کے, تو انشاءاللہ وی کین گیٹ دا جاب ڈن انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت اچھا آپ کے گولز ہیں, پلانز ہیں, بہت اچھی نیت ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. آپ کی اسی بات سے میں ایک فالو اپ کوشچن یہ کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے بات کی کہ ہر ایک نے رول پلے کرنا ہے, کیا انڈیویجول رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم موسٹلی جب دیکھتے ہیں کچھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, تو موسٹلی ہمارا ویژن جو ہے وہ بس فائنینشیل ڈونیشنز تک ہوتا ہے. اس کی بھی ہم بات کریں گے, آف کورس پیسہ بھی چاہیے, لیکن انڈیویجولی کیا رول پلے کر سکتے ہیں ہم؟ کیسے سب پاکستانی اس ایجوکیشن جو بہت بڑا پرابلم ہے, اور اٹس دا اونلی وے فارورڈ, وی نو اٹس دا اونلی وے فارورڈ, لیکن پھر بھی ہم اس میں لیک کرتے ہیں, اور آپ لوگوں جیسے لوگ جو ایک ڈفرینس وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک انڈیویجول پاکستانی کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں سنا, یہ میں اپنے یوتھ کو, اپنے لوگوں کو, ایون جو پروفیشنلز ہیں جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, میں یہ مت کو جو ہے نا وہ میں بریک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے, کچھ کام کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, یہ بالکل ایک مت ہے. پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آپ کی نیت, ٹھیک ہے, دوسری آپ کی کمٹمنٹ, ٹھیک ہے, تیسری آپ کی ایک انسپائریشن کہ یو شوڈ بی انسپائرڈ کچھ کرنے کی نا, کچھ کرنے کی. وہ انسپائر موٹیویشن کی بات نہیں میں کر رہا, آپ موٹیویٹڈ ہوں گی میری اس بات سے, لیکن دا مومنٹ وہ جو ہینگ اپ, آپ اپنے کام میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, جو آپ کر رہی ہیں, جب یہ پروگرام لوگ سن رہے ہوں گے وہ موٹیویشن ہوگی. مسجد میں ہم جاتے ہیں تو مولوی صاحب بولتے ہیں ایک دم ہماری موٹیویشن ہے, او یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, میں فجر پہ اٹھ جاؤں گا, میں تہجد پہ اٹھوں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. دا مومنٹ آپ اترتے ہیں مسجد میں نیچے جوتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہماری موٹیویشن ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. موٹیویشن کو آپ نے انسپائریشن میں بدلنا ہے, وہ بیریئر کراس کرنا ہے. بیریئر جب آپ کراس کر لیتے, انسپائرڈ ہو جاتی ہیں, تو پھر کچھ کرنے کی انسپائریشن. اب میں نے کچھ کرنا ہے, کیا کرنا آئی ڈونٹ نو, میری ایک ہی زندگی تھی, زندگی کے انسپائر میں نے کچھ کرنا, کیا کرنا, آئی سویئر ٹو گاڈ. نہ تو کبھی پی ایچ ڈی کا سوچا تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی فزکس کے اندر کرنی ہے, نہ میں نے یہ سوچا تھا میں نے امریکہ کے اندر آنا ہے, نہ میں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ یہ والا میں نے کام کرنا ہے. لیکن ایک ہی جدوجہد ہے کہ کچھ کرنا ہے, اور کچھ ایسا کرنا ہے جو کہ ایک آؤٹ لائر ہوگا, بھیڑ چال نہیں ہوگی, آؤٹ لائر ہوگا, وہ کچھ کرنا ہے. نیت آپ کر لیں, کمٹمنٹ کر لیں, انسپائرڈ ہو جائیں, پھر پیسے آ جاتے ہیں. ہم ٹیلنگ یو, پیسے آ جاتے ہیں, پھر لوگ خود ہی آ کے دے رہے. وہ میں نماز پڑھ رہا تو لوگ چیک آ کے میرے جیب میں ڈال جاتے ہیں, کسی نے کہیں سے پیسے بھیج دیے, کہیں سے کر دیے, وہ پھر معاملات ہو جائے. پیسوں کا ایشو نہیں ہے. اگر آپ پیسے مانگنے بھی جائیں گے تو آپ کے پاس ایک کمپریہنسو ہسٹری, ایک ڈیٹا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں کو بتا سکیں. لہٰذا جو لوگ سن رہے ہیں یا آگے سنیں گے, ان سے میری ایک ہی ہے کہ آپ فارگیٹ اباؤٹ تکمیل,
آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں, آپ تعلیم کے لیے کچھ کریں. پہلی تو بات ہے آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں. پھر اگر پاکستان, اچھا کیا اگر آپ کہتے ہیں جی تعلیم کے لیے کرنا ہے, آ جائیں تعلیم پہ. پھر تعلیم میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ آؤٹ آف اسکول بچوں کو کرنا ہے, اس پہ آ جائیں. اگر آپ آؤٹ آف اسکول بچوں میں کہتے ہیں ایسے بچوں کو کریں جو کہ ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں, اس پہ آ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریموٹ ایریا میں ایسے بچے جن کو ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا, پھر آپ تکمیل کو جوائن کر لیں. آ جائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کانٹینٹ رائٹنگ میں کر سکتے ہیں, آپ بلاگنگ میں ہماری ہیلپ کیسے ہے, ویب میں کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے اندر آپ ہمارے امبیسڈر بن سکتے ہیں, آپ ہمارا ورڈ اسپریڈ کر سکتے ہیں, میسج بھیج سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. I'm not asking for the dollar, I'm not asking for the money. وہ اللہ کا نظام ہے. میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, میں کیوں نہیں میں کہتا پیسوں کا, یا ضرورت ہے, ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہے, وہ آپ ہی کریں گی, وہ آپ خود انسپائر ہو کے کریں گی. وہ اس لیے کہ یہ میں نے 7 جنوری 2017 کو میں نے اور میری وائف نے, ہم نے کعبہ میں جا کے اس جگہ پہ جا کے ہم نے دعا مانگی جہاں پہ وہی نازل ہوئی تھی. وہاں پر جا کر میں نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں, اور تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پر جو آ گیا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو آج میں آ گیا ہوں اور میں یہ دعا لے کر آیا ہوں کہ یہ میرا 2.5-3 کروڑ بچہ, میں نے اس کو تعلیم دینی ہے, میرے راستے کلیئر کر. میں نے پھر اللہ کو اپنا مارکیٹنگ ایجنٹ بنا لیا, پھر اللہ کو میں نے اپنا پارٹنر بنایا, اس کو میں نے کہا تو میرا مارکیٹنگ ایجنٹ ہے. پھر میں نے اس کو وسپر کیا اس کو کہ میں تیرے نبی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, جو 2.5-3 کروڑ بچہ جو ہے وہ تیرا نام, تیرے نبی کا نام نہیں لکھنا. پھر اس نے مجھے پکڑا, تو میرے نبی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, چھوڑ دے اب یہ میرا کام ہے, تیرا کام صرف اذان دینا ہے. تو اذان دیتا جا, لوگوں کے دلوں میں ڈالنا میرا کام ہے, سنا کو لے کر آنا میرا کام ہے, XYZ کو لے کر آنا میرا کام ہے, یہ بندے کو لینا, یہ بندے کو, وہ میرے, تو اذان دیتا جا دیتا. میں 6 سال سے اذان دے رہا ہوں, 6 سال سے اذان دے رہا ہوں. ہوا کیا کہ پہلے ہم نے لوئیول سٹی سے سٹارٹ کیا تھا, اب الحمدللہ 6, 7, 8 ہمارے چیپٹر بن گئے US کے اندر, کینیڈا کے بن گیا. انشاءاللہ آپ ہمارا جرمنی کے اندر چیپٹر بنا دیں گے. اف یو آر گیٹ ایکسپائرڈ, جرمنی میں چیپٹر ہمارا بن جائے گا, دنیا سے لوگ آ جائیں گے. یہ انسنگ ہیرو ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن یہ لو لیول پہ آ کے بچوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں. میری پوری ٹیم جو پاکستان, یہ بیٹیاں بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں جانتا, یہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتے, یہ ان کو کوئی بھی نہیں, لیکن یہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں کہ یہ بچوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. وہ کہیں اور بھی جاب کر سکتی ہیں, لیکن ان کے نہیں, دس از سم تھنگ وی وانٹ ٹو ڈو ان اور لائف. لہٰذا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے سوچ لیں کہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ واقعی تکمیل کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تکمیل.org, TAKMIL.org آپ جائیں, آپ کو بے شمار انفارمیشن مل جائے گی. آپ ہمیں کانٹیکٹ, ہم آپ کو بتائیں گے بھی آپ کس طرح پاکستان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, اور بہت موٹیویٹنگ بھی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ لوگ آپ کو بھی مل جائیں, اور جنرلی بھی ملک کی بہتری کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس جیسے میں نے کہا بہت ہیومن ریسورس ہے, ہمارے پاس بہت انٹیلیجنس بھی ہے, اس کو بس صحیح راستے پہ لگانا بہت ضروری ہے. سو آپ ایک راہ دکھا رہے ہیں, دیے سے دیا جل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے, سارے ملک کے لیے آسانیاں کرے. ان میں صرف آپ سے جلدی سے پوچھوں گی کہ کیا آپ لوگ ڈونیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جی ہم ڈونیشنز کرتے ہیں, میں اس کو ڈونیشن کا سنا نام نہیں لیتا, میں انویسٹمنٹ کہتا ہوں. آپ انویسٹ کریں ہمارے ساتھ. ٹھیک. ہمارا بچہ جو ہے, یہ تکمیل کے اندر جو بچہ ہے, وہ ہم $100 میں اس کو 5 گریڈ کراتے ہیں, 1 سال کی ہمارا ایکسپینس ہے. آپ $100 کی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. آپ دیکھیے یار, میں $100 کی انویسٹمنٹ کریں, میرا ROI, ریٹرن اوور انویسٹمنٹ کیا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں جی آپ کو, آپ کا $100 کا جو انویسٹ کریں گے, ہم ایک بچہ آپ کو 5 گریڈ میں پہنچا دیں گے. آپ کہتے ہیں اچھا میں مزید $100 پہ خرچ کرتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں آپ اس کو مڈل میں پہنچا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں مزید $100 کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کو بچے کو میٹر کرا دیتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے انویسٹر بنے, اور ہمارا پارٹنر کون ہے؟ اللہ. تو 3 ہمارے پارٹنر ہو جائیں گے, ایک تکمیل ہے, ایک اللہ, ایک آپ ہمارے پارٹنر بن دیتے. جس نے اللہ کو پارٹنر بنا دیا وہ تو ون ون گیم ہے نا اس کی, وہ تو لوز کبھی کرے گا ہی نہیں. اور آپ کی $100 کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دیکھیں صدیوں تک, جتنی دیر دنیا رہے گی وہ وہاں تک جائے گی, کیونکہ آپ بھول جائیں گے. میرے کئی اکثر دوست کہتے ہیں یار ہم تو 1000-2000 کا چیک لکھ کے بھول جاتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ وقت تم کر رہے تھے ہو. میں نے بولا نہیں, جو تم چیک لکھتے ہو نا اس کی برکت پھر اتنی ہوتی ہے کہ وہ تمہیں واپس تمہارے کام میں, صحت میں, ٹائم میں, نوکری میں برکت آتی ہے, اور تم پھر دوبارہ جا کے اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہو. تو لہٰذا آپ انویسٹ کریں, اپنی ٹائم, اپنی انرجی, اپنے پیسے انویسٹ کریں, اللہ کو پارٹنر بنائیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ود دا تکمیل, دیر آر سو مینی ادر پیپل.
جسٹ انویسٹ اینڈ میک اللہ یور پارٹنر. پھر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیے کہ کیا چینج آتی ہے, یہ آپ کی زندگی کے اندر کیا اس کے اندر ایک پازیٹیو نکھار آئے گا. ساری چیزیں نہیں ہوں گی زندگی کے آپ کے پاس, لیکن پیس ہوگا. گاڑی نہیں ہوگی, بنگلہ بھی نہیں ہوگا, شاید آپ کاؤچ پہ سو رہے ہوں, شاید آپ کسی ایسے 2 وقت کی روٹی بھی شاید آپ کو نہ مل رہی ہو, اسٹرگل ہی کر رہے ہوں, لیکن پیس ہوگا آپ کے پاس. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے جب اللہ نے یہی کوشچن کرنا ہے, ڈیڈ یو ٹرائی یور بیسٹ, تو میں نے جواب دینا ہے یس آئی ڈیڈ مائی بیسٹ, آئی ٹرائیڈ. پھر میں نے اللہ کو کوشچن کرنا ہے, ڈیڈ یو ٹرائی, کیا تم نے میری اس کوشش کو پھر پکڑا کہ جو میں نے بھی, تو پھر مجھے اللہ بھی جواب دے گا یس میں نے کیا, میں نے ملایا نا ثنا کو, تمہارے ساتھ ملایا نا, میں نے جرمنی میں کنیکٹ کیا نا, اب ثنا کی آواز کے ذریعے میں دوسرے لوگوں کو ملاؤں گا. پھر مجھے تو جواب اللہ دے رہا ہے نا, اسی وقت ہی دے رہا ہے جواب اللہ تعالیٰ, اور مجھے تو اپنے آنسر مل رہے ہیں, تو گاڑی آگے چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, بہت نیک کام کر رہے ہیں, اتنی موٹیویشن اتنے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرتا رہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے پروگرام کے تھرو بھی جو لوگ اس کو دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور آپ کے اس مقصد کو, نیک مقصد کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا, یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. Thank you so much, Sana. Thank you so much. It's a wonderful talking to you and talking about the Takmeel. And this always honor and pleasure کہ آپ جیسے لوگ جو ٹیلنٹڈ ہے, ینگ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں ڈفرینس ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور اپنی ایکسپرٹیز کو, اپنی آواز کے, ہر بندے کی اپنی اپنی, میں نہیں جو آپ کام کر رہی ہیں میں نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی وجہ سے جو اگر میسج جاتا ہے تو دیٹ وڈ بی گریٹ. تو تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. ہم ایسے ریئل لائف ہیروز آپ کے لیے لاتے رہیں گے اور ان کے نیک مقاصد کو ڈسکس کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.